کرم امن اور سکون کی راہ تکرا ہے۔ علاقے میں کشیدگی کے بعد 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ پارا چنار کا دیگر اضلاع سے زمینی رابطہ بالکل منقطع ہے۔ 4 لاکھ آبادی ہے، محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ اشیاء خورنوش ہے، ادویات ہیں، دیگر ضروریات زندگی ہے جس کی شدید قلت ہے۔ ادویات نہ ملنے کے باعث مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گرینڈ امن جرگہ کرم میں قبائل کے درمیان امن معاہدہ کروانے کی مسلسل کوششوں میں ہے، لیکن وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کوششیں تاحال ناکام ہیں۔ کل بڑی حوصلہ افزا خبریں آ رہی تھیں کہ علاقے میں صورتحال معمول پر لانے کے لیے گرینڈ جرگہ فریقین کو معاہدے پر رضامند کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ جرگہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، تاہم اسلحہ قومی عمائدین کے ساتھ جمع کرنے پر کچھ تحفظات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف کرم کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور سڑکوں کی بندش کے خلاف کرم سے لے کر کراچی تک مختلف مقامات ہیں جہاں پر دھرنے ہو رہے ہیں، اور اسی دوران افغان سرزمین سے کرم اور شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی ہے، جسے سیکورٹی فورسز نے بھرپور طریقے سے ناکام بنایا ہے۔ 27 اور 28 دسمبر کی رات اور دوسری صبح کرم اور شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوشش ہوئی۔ 2 درجن کے قریب خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال کیا، لیکن پاکستانی سیکورٹی فورسز بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں کوششیں انہوں نے ناکام بنا دی اور جوابی کارروائی میں دراندازوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، پاکستان افغان حکومت سے مسلسل کالعدم TTP کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے، جسے وہاں سے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین سے TTP کی کارروائیاں روکیں، اور DGISPR نے بھی بتایا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہاں سے کوئی مثبت جواب تو کیا آتا؟ افغان طالبان حکومت کے وزیر ان دہشت گردوں کو اپنا مہمان کہہ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مطابق طالبان حکومت کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف پناہ گزین مہمان ہیں ان کے، اور انہیں فخر ہے کہ وہ اپنے مہمانوں اور دوستوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں بھی فخر ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز جس طرح سے اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ بہرحال اس معاملے کے علاوہ ناظرین، ملکی سیاست میں اس وقت مذاکرات کا دورہ ہے۔ حکومت اور PTI مذاکرات کی میز پر تو آ گئے ہیں، لیکن ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے حتمی اندازے کوئی نہیں لگا رہا ہے۔ تحریک انصاف مطالبات کے ساتھ ساتھ 31 جنوری تک مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کی ڈیڈ لائن دے چکی ہے۔ حکومتی حلقوں میں بھی مذاکرات کے حوالے سے ملے جلے جذبات آ رہے ہیں سامنے۔ نئے سال میں کیا ملکی سیاسی ماحول میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ محاذ آرائی کے بجائے بات چیت اور سیاسی سوچ کا جو ماحول ہے وہ پروان چڑھے گا اور ملک میں امن ہی امن ہوگا؟ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیا وہ اس بات امید رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں مجھے آج جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب تجزیہ کار ہیں، ماہر قانون ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ دونوں مہمانوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محمود جان صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں پشاور سے، ان کو پروگرام کا حصہ بناؤں گی، اور کیونکہ جو صورتحال ہے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ دونوں کو پہلے ذرا صورتحال ہمارے مہمانوں کے ساتھ ساتھ اچھے سے پتہ چل جائے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے گفتگو کو بڑھائیں۔ محمود جان صاحب، سب سے پہلے تو ذرا مجھے اس ساری سچویشن کے بارے میں بتائیے جو کچھ کرم میں پچھلے 2-2.5 مہینوں سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد گرینڈ جرگے کے حوالے سے کل ہمارے پاس اطلاعات آ گئیں، خبریں آ گئیں کہ شاید معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، حکومت کے حوالے کرنے کی بھی بات ہو گئی ہے اسلحے کو، لیکن پھر آج دوبارہ کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں پر کچھ کانٹرڈکشن آ رہا ہے یا جہاں پر جو معاملات اٹک رہے ہیں وہ شاید یہی والا معاملہ ہے کہ اسلحہ حوالے کرنے کے حوالے سے۔ تو کسی بھی اعلان کی کوئی توقع ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہوا ہے ابھی؟ ڈیڈ لاک کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ جو بندوق کی گولی سے جو بات شروع ہوئی تھی اس نے شاید اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس کے بعد جھوٹ نے جو مسلسل بولا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور دونوں نہیں بلکہ جتنے بھی فریقین ہیں ان تمام کے پاس میسیجز آ رہے ہیں کہ فلاں بندے کی بات مانی جا رہی اور ہماری تو نہیں مانی جا رہی،
اور وہ فلاں فریق جو ہے وہ تو فائدہ اٹھا لے گا اس معاہدے میں لیکن ہم تو رہ جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ جو اسلحہ وہاں پہ موجود ہے وہ تو بہت بڑی جنگ کے لیے کافی ہے, لیکن وہ اس اسلحے سے زیادہ میرے خیال میں جو خطرناک چیز اس وقت ابھر کے سامنے آئی ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے, جس میں دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی طرف کی کہانیاں گڑھ کے وہ یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانے کر رہے ہیں کہ جی دراصل بات جو ہے تو ہمارا مخالف فریق جو ہے وہ اس کی فلاں بات مانی جا رہی ہے لیکن ہماری تو نہیں مانی جا رہی. ان سے اسلحہ نہیں لیا جا رہا لیکن ہم سے اسلحہ لیا جا رہا ہے, ان کے بنکر بھی. تو یہ ساری جو سچویشن ہے میرے خیال میں اس وقت جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال وہاں پہ بند نہیں ہوگا اور لوگوں کے یہ اکاؤنٹس بند نہیں ہوں گے جو کہ ایک دوسرے کو غلط پیغامات دے رہے ہیں اور ان پیغامات کی نتیجے میں تناؤ جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہا ہے, اور وہ جو بات چیت کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ پریشر آ رہا ہے, اور پریشر یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کے پاس کچھ ایسا لے کے جائیں جس پہ سب راضی بھی رہیں, کیونکہ ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو بات آپ یہاں کے کریں گے تو وہ تو وہاں پہ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ تو ہمارے لیے کچھ لے کے نہیں آئیں گے. تو اس قسم کی صورتحال ہے کہ اور پھر دونوں طرف کے جو خدشات بھی ہیں, انسیکیورٹیز ہیں, وہ اپنی انسیکیورٹیز کو ختم کرنے کے لیے اپنی بات منوانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. اور ابھی تک پہنچ رہی ہیں یا جو ہمیں پتہ چل رہا ہے سر وہاں پر اس وقت سچویشن ایسی ہے کیونکہ زمینی رابطہ منقطع ہے, غذائی اجناس اس کی وہاں پر کمی ہے, مریضوں کو ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ ادویات کی وہاں پر کمی ہے, ایدی فاؤنڈیشن وہاں پر کام کر رہے ہیں, دیگر فاؤنڈیشن جو ہے وہ وہاں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ نے دیکھا حکومتی سطح پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے وہاں پر؟ جی دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہاں پہ ادویات کم ہیں, وہاں پہ مسائل ہیں, وہاں پہ خوراکی مواد کی کمی ہے, سارے معاملات ہیں. لیکن یہ جو چند دنوں سے یہ جو بات چیت چل پڑی ہے اور ہیلی کاپٹرز مسلسل جا رہے ہیں وہاں پہ, تو ہسپتالوں کو ادویات مل چکی ہیں. یقیناً وہ کافی نہیں ہے لیکن اتنی تو وہ ضرور ہے کہ وہ جو لوگوں کو بچایا جا سکے وہ چل رہا ہے. لیکن ایک تو موسم وہاں کا بہت زیادہ ٹھنڈا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے اور یہ سارے مسائل وہاں پہ ہیں, لیکن وہ پہلے دن کی طرح نہیں ہے. اب گریجولی وہ بہتری آ رہی ہے کیونکہ حکومتیں اور ادارے وہاں پہ چیزیں پہنچا رہے ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ بات چیت کے لیے جب بیٹھے ہیں تو پھر نقصان اور اس کو کم کرنے کے لیے دونوں کو کچھ جو غور طلب بات ہے نا محمود صاحب, آپ نے سب سے امپورٹنٹ یہ بتائی کہ جو مس انفارمیشن ہے یا کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مس انفارم کر رہے ہیں آگے کہ کس سے کس کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے, معاملے کو سلجھانے کے بجائے وہ مزید الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی. اب مجھے یہ بھی بتائیے گا اسی ٹینشن کے دوران ہوا یہ کہ پاک افغان بارڈر پر کشیدگی بڑھ گئی. کل سیکورٹی فورسز نے کرم اور شمالی وزیرستان میں افغان سرزمین سے کی جانے والی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی ہے. اس حوالے سے کیا تازہ صورتحال ہے؟ جی دیکھیں ایک بات تو ہے نا, یہ جو ساری سچویشن بنی ہے ملک کے اندر, سیاسی تناؤ دیکھ لیں, سیاسی تقسیم دیکھ لیں یا کرم جیسے حالات دیکھ لیں, ان تمام کا فائدہ جو ہے وہ دہشت گرد اٹھاتے ہیں اور ان کو یہ حالات بڑے سوٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو مزید پریشر میں ڈال کے اپنے کچھ مقاصد حاصل کر سکیں. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت ہماری فورسز جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑی ہیں. ایک مشکل صورتحال کرم میں تو ہے, لیکن ساتھ ہی وہ جو مختلف علاقے ہیں جہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا فائدہ لے سکیں, وہاں پہ بھی ان کو کامیابی تو نہیں ہو رہی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کے جو حالات ہوتے ہیں آپ کا دشمن اس سے مسلسل فائدہ اٹھاتا ہے, اور یہ کوئی لوکل فینامینا تو ہے نہیں. یہ جو آپ کے دشمن انٹرنیشنل لیول پہ ہیں, جہاں سے بھی ہیں, وہ سب اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو ہمارے حالات ہیں خصوصی ٹارگٹ پہ ہیں. آپ کو معلوم ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل یہ بات کی تھی اور باقی بھی سب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوکل فینامینا نہیں ہے. وہ ہر ایسا موقع دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے سینسیٹیو پوائنٹس کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے مجبور کر کے اپنی کوئی بات منوا سکیں. تو صرف کرم تک محدود نہیں ہے, وہ ہر جگہ جائیں گے. جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ یہ کوشش کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ایسے بھی گروہ ہیں جن کو پیسے چاہیے ہیں, وہ پیسے لے کے کہیں پہ بھی کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ تمام کے تمام تو ٹی ٹی پی کے ہے بھی نہیں, یہاں پہ اور بھی بہت سارے ایسے گروپ ہیں. تو جو بھی یہاں پہ ہوگا وہ یہاں پہ اس کو اگر اس کی ضرورت کی چیزیں ملیں گی وہ ان لوگوں کے لیے کام کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان یہ بھی کہہ دیجئے جس طرح سے یہ وزیر اطلاعات ہیں یہ فرما رہے ہیں وہاں کے خیر اللہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مخالف پناہ گزین جو ہیں وہ افغانستان کے مہمان ہیں. ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سوویت یونین اور افغانستان امریکہ کا جو افغانستان میں حال ہوا تھا اس سے نتائج سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کھلم کھلا دھمکی نہیں ہے؟
جی دیکھیں، وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ تو کہیں گے. ایک تو انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کی اخلاقی پوزیشن کمزور ہے پاکستان کے مقابلے میں، کیونکہ پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان اس کو سفارتی سطح پہ اٹھا رہا ہے. اور دوسرا دیکھیں، محمد صادق صاحب جو پاکستان کے نمائندے خصوصی ہیں، وہ افغانستان میں موجود تھے. ان کے پاس اتنی سفارتی اور اخلاقی ان کی پوزیشن بہتر نہیں تھی کہ وہ محمد صادق صاحب کو کہتے کہ آپ واپس چلے جائیں. وہ ان کے ساتھ میٹنگز بھی کر رہے تھے، لیکن اپنے لوگوں کے لیے وہ بیانات بھی جاری کر رہے تھے. اور جہاں تک مہمانوں کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کبھی وہ طالبان جو ہے وہ ان ہمارے والوں کے جو پاکستان کی طرف رہتے تھے وہ ان کے مہمان ہوا کرتے تھے، اور کبھی یہ ان کے مہمان ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے قریبی دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. اس لیے اس وقت دیکھیں، اس سے پہلے اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں پاکستان کی ڈیمانڈز پہ کارروائیاں ہوتی تھیں. یہ اپنے لوگوں کے لیے ہے، یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. یہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ ان کو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. میں سمجھ گئی آپ کی بات.